محترم سامعین، معزز حاضرین، یوں تو مسلمانوں سے ہر دن اور ہر رات اللہ جل شانہ کی عبادت اور اس کی طاعت مقصود ہے، لیکن مہربان پروردگار بندوں کی کمزوری سے بھی خوب واقف ہے، اس لیے وہ سال میں کئی بار مخصوص لمحات سے نوازتا ہے، جن لمحات میں اس کی رحمتیں اور اس کی مغفرتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ یہ لمحات غافل بندوں کے لیے اور دنیا میں منہمک ہو کر خدا کو فراموش کرنے والوں کے لیے عظیم نعمت ثابت ہوتے ہیں۔ انہی لمحات اور شب و روز میں سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بھی ہیں۔ یہ مبارک لمحات اور شب و روز جو اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، اس سے مقصود یہ ہے کہ جو لوگ غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ذرا ہوشیار ہو جائیں، اور جو گناہ گار ہیں وہ باز آ جائیں، جو نافرمان ہیں وہ توبہ طائب ہو جائیں۔ لیکن یہ تب ہو سکتا ہے جب ہمیں ان دنوں کے فضائل اور ان کے اعمال معلوم ہوں۔ تو محترم سامعین، ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، سال کے دنوں میں انہیں کچھ خاص قسم کی فضیلتیں حاصل ہیں، جن میں سب سے پہلی قرآن کریم میں حق جل شانہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ سورہ فجر کی جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، حق جل شانہ فرماتے ہیں قسم ہے 10 راتوں کی، تو 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی، تو جفت اور طاق بھی انہی 10 راتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی 10 دنوں کا ذکر کیا ہے ایام معلومات فرما کر، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ تو قرآن کریم میں حق جل شانہ کا کسی چیز کا تذکرہ کرنا، یہ بھی اس کی عظمت کی علامت ہے۔ ایک سے زیادہ مرتبہ کرنا، یہ اس کے اہم ہونے کی علامت ہے، اور اس کی قسم کھا کے اس کا تذکرہ کرنا، یہ تو بہت ہی زیادہ مبارک اور اہم ہونے کی علامت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی۔ پھر حدیث میں ارشاد ہے ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من ایام العشر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا کہ سال کے جتنے بھی دن ہیں، کسی بھی دن میں نیک عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل محبوب اور پسندیدہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے بڑے تعجب سے سوال کیا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ جل شانہ کے راستے میں اس کی دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا اور دنوں میں، تو کیا وہ بھی اتنا محبوب نہیں؟
تو آپ نے فرمایا کہ لل جہاد فی سبیل اللہ، کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر میدان کارزار میں اترنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور دنوں میں اتنا محبوب نہیں جتنا کہ نیک اعمال ان ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں محبوب اور پسندیدہ ہے، الا یہ کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص سال کے کسی دن اپنے مال اور جان کے ساتھ نکلے اور پھر کوئی بھی چیز واپس نہ لے کے آئے، یعنی شہید ہو جائے، اس کا رتبہ تو یقیناً زیادہ ہے، ورنہ کوئی اور عمل چاہے وہ جہاد کا ہی کیوں نہ ہو، جتنا اللہ کو ان 10 دنوں میں محبوب ہے کسی اور میں نہیں ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ سال کا نچوڑ ہے، حق جل شانہ کے ہاں ایک خاص اہمیت اور مقام رکھتے ہیں، اور جس کے دل میں رغبت ہوگی ان دنوں کو پانے کی، قیمتی بنانے کی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خاص قرب حاصل کر لے گا۔ پھر دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ کما قال، فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی دن ہیں ان میں سب سے فضیلت والے دن وہ ذی الحجہ کے 10 دن۔ تیسری حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من عمل اعظم عند اللہ واحب الیہ، کہ کسی بھی دن میں کوئی نیک کام کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ان 10 دنوں سے زیادہ عظیم اور محبوب نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ نیک عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عظیم ہے اور محبوب ہے وہ ان دنوں کا ہے۔ تو 3 لفظ آپ نے فرمائے، نمبر 1 کہ محبوب عمل، اور نمبر 2 عظیم الشان عمل، اور نمبر 3 افضل عمل۔ تو ان 10 دنوں میں جو بھی نیکی کا کام کیا جائے گا تو یہ تینوں لفظ اس پہ صادق آئیں گے، جبکہ سال کے بقیہ دنوں کے بارے میں یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ او كما قال، کہ ان دنوں میں تم ان چیزوں کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ پھر یہ 10 دن ایسے بابرکت ہیں، قرآن میں اس کا تذکرہ، حدیث میں اس کا تذکرہ، پھر اس کے فضائل بھی بہت ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ آج کبھی امکان کے مطابق چاند نظر آ جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو پھر تم اپنے بال اور ناخن نہ کاٹو۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل مستحب ہے، پسندیدہ ہے، باعث اجر و ثواب ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بالوں اور ناخن کی صفائی نہ کرے، اور جس کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے اس کے لیے یہ عمل مستحب نہیں ہے۔ یہ بس صرف ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو صاحب نصاب ہیں اور قربانی کرنے والے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی ان 10 دنوں کی۔ حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے دنوں میں کسی ایک دن کا روزہ یہ سال بھر روزہ رکھنے کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ
ان 10 راتوں میں سے کسی رات میں عبادت کرنا یہ شب قدر کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ سال بھر روزے رکھنا کتنا مشکل کام ہے۔ کبھی گرمی کے دن بھی ہوں گے، 14 گھنٹے کا 16 گھنٹے کا روزہ ہوگا، اور پھر تسلسل کے ساتھ روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ معنی رکھتا ہے۔ لیکن یہ جو دن انشاءاللہ کل سے شروع ہو رہے ہیں، اس میں اللہ جل شانہ کی رحمتیں ایسے بندوں پہ برسیں گی کہ روزہ تو ایک دن کا ہوگا، لیکن اس پہ اجر و ثواب ایسے ملے گا جیسے اس نے پورا سال روزہ رکھا ہے۔ ہمیں یہ عزم کر لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے تو ہم 9 روزے رکھیں، تو 9 روزے رکھنے پر 9 سال روزہ رکھنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اور پھر ایک رات کی عبادت شب قدر کے برابر اجر رکھتی ہے، تو جس باہمت نے 10 راتیں عبادت میں گزاری تو اسے تو 10 شب قدر کا اجر مل جائے گا، اور یقیناً مل جائے گا۔ اس لیے کہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں جو شب قدر ہے تو وہ 5 راتوں میں گھومتی ہے۔ تو فرض کیجئے کسی شخص نے طاق راتوں میں سے صرف ایک رات میں عبادت کی، بقیہ 4 میں عبادت نہیں کی، تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اسے شب قدر کا اجر مل گیا۔ لیکن یہ جو راتیں کل سے شروع ہو رہی بلکہ آج سے شروع ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ خصوصیت اور شرف سے نوازا ہے کہ کسی ایک رات میں بھی عبادت کر لی جائے گی تو شب قدر کا اجر مل جائے گا۔ اور شب قدر کا اجر کیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تو 83 سال سے بھی بہتر عبادت کا اجر و ثواب ملے گا ایک رات کی عبادت سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایات ہیں۔ جیسے ہم چوکنے ہو جاتے ہیں سیزن کے دنوں میں، اپنی راحت اور آرام، کھانے پینے کے اوقات، ملنے جلنے کے اوقات آگے پیچھے کر لیتے ہیں، اور سیزن کمانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے، اور جنت کے حصول کے لیے، اور رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، بخشے ہوئے بندوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے یہ جو دن آ رہے ہیں، یہ بھی بڑے سیزن کے دن ہیں۔ تو ہمیں پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے، علماء فرماتے ہیں کہ 3 کام ہمیں کرنے چاہیے۔ پہلا کام یہ ہے کہ ان دنوں کے شروع ہونے سے پہلے سچی اور پکی توبہ کی جائے، اس لیے کہ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں سے ہمکنار کرا دیتا ہے، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو سب مل کے اکٹھے توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے۔ تو پہلا عمل تو یہ کہ توبہ کرنی چاہیے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ عزم کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال ان 10 دنوں میں ہم کریں گے۔ نماز کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت، روزہ، راتوں کی عبادت، صدقہ، خیرات، تیمارداری، ریادت، بڑوں کی خدمت، چھوٹوں پہ شفقت، جو بھی نیکی کا کام ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، کیونکہ نیکی کا ریٹ بڑھ گیا ہے ان دنوں میں۔
اور تیسرا کام یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے الگ تھلگ رکھنا چاہیے، معاصی سے مکمل اجتناب ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو دن نیکیوں میں اضافے کا اور نیکیوں کے اجر و ثواب کے بڑھنے کے ہوتے ہیں، وہی دن گناہ پر پکڑ، ان دنوں میں گناہ کی پکڑ بھی سخت ہو جاتی ہے، اللہ بچائے۔ تو اپنے آپ کو گناہ سے الگ رکھنا چاہیے، اور یاد رکھیں حدیث شریف کے مطابق اتق المحارم تکن عابد الناس، سب سے بڑی عبادت وہ گناہوں سے اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں کہ تہجد بھی ہو، نوافل بھی ہوں، ذکر اذکار بھی ہو، اور بھی خیر کے کام ہوں، لیکن ساتھ ساتھ غیبت بھی ہو، ساتھ ساتھ جھوٹ بھی ہو، گناہ کے کام بھی ہوں۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ بھلے نفلی عبادات نہ ہوں، فرائض و واجبات کی حد تک بندہ چلے، لیکن اہتمام کرے گناہوں سے بچنے کا۔ تو یہ 3 کام علماء فرماتے ہیں کہ چاند دیکھنے سے پہلے ہمیں کر لینے چاہیے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن و سنت میں غور و فکر کیا کہ ان دنوں کے اتنے زیادہ فضائل کیوں آئے ہیں، تو مجھے اس کی وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ جتنی بھی بڑی بڑی عبادات ہیں وہ ساری ان 10 دنوں میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ نماز تو چل ہی رہی ہے، پھر روزہ بھی آ جاتا ہے، حج بھی آ جاتا ہے، اور قربانی بھی آ جاتی ہے، اور رات کی عبادت بھی اس میں آ جاتی ہے۔ تو بڑی بڑی عبادات جتنی ہیں وہ ان 10 دنوں میں اکٹھی ہو گئی، اس لیے اللہ جل شانہ کے ہاں سے ان دنوں کو خاص مقام عطا کیا گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ حج اور قربانی دو ایسی عبادات ہیں جو سال کے بقیہ دنوں میں ہو ہی نہیں سکتی، وہ صرف انہی دنوں میں ہوں گی۔ نفل نماز تو ہو ہی جاتی ہے 3 مکروہ اوقات کے علاوہ، نفلی روزے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن قربانی اگر کسی نے کرنی ہے، چاہے فرض ہے چاہے نفل ہے، وہ انہی 3 دنوں کے ساتھ خاص ہے، 10، 11 اور 12۔ اور حج اگر کسی نے ادا کرنا ہے، چاہے فرض ہے یا نفل، وہ انہی دنوں میں ادا کرنا ہے۔ سال کے بقیہ دنوں میں کوئی شخص جا کے مہینہ بھر عرفات میں پڑاؤ کر لے، 7 کنکریاں نہیں 70 کنکریاں شیطان کو مار لے، اور مزدلفہ میں جا کے ٹھہر جائے، مینا میں خیمہ ڈال لے، تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یہ انہی دنوں میں نیکی کا کام بنے گا۔ تو 2 عبادات ایسی ہیں جو ان دنوں کے ساتھ خاص ہیں، اس لیے اللہ جل شانہ کے ہاں سے ان دنوں کو خصوصیت سے نوازا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں بتا بھی دیا کہ یہ دن میری رحمتوں کے برسنے کے دن ہیں، مغفرتوں کو حاصل کرنے کے دن ہیں، لہٰذا غفلت کی نیند سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کے لیے، اس سے تعلق کو بڑھانے کے لیے، اسے اپنا بنانے کے لیے، اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ہمت کریں، بڑھیں آگے اور کوشش کریں۔ پھر 9 ذی الحجہ کی خاص فضیلت ہے جس پہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے بات کریں گے، اور ایک اہم عمل قربانی کا، اس کے لیے تو ہمیں ابھی سے تیار ہو جانا چاہیے۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہر امت میں قربانی رہی ہے، آدم علیہ السلام کی امت، نوح علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام کی جتنی بھی امتیں ہوئی ہیں، سب نے قربانی کا عمل کیا، تو ہمیں بھی یہ قربانی کا عمل کرنا ہے۔ کہیں بوجھ نہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر ہزاروں روپے وہ لازم کر دیے گئے، ساری امتیں کرتی آئی ہیں تو ہم نے بھی کرنی ہے۔ تو قربانی اللہ کے حضور خوش دلی کے ساتھ پیش کریں گے،
تو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ جل شانہ نیکی سے نوازیں گے، ہر بال کے بدلے میں۔ کتنی بڑی عبادت ہے! ظاہر سی بات ہے کسی کے نہیں بلکہ انسانوں کی ایک جماعت بھی ہو تو اس کے بس میں نہیں کہ وہ گن سکے کہ جانور کے بدن پہ کتنے بال ہیں۔ تو ایک عمل ہوگا اور کچھ مال خرچ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیروں اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اس لیے عزم کر لیں کہ جس شخص کے پاس بھی بقدر نصاب مال ہے، اچھا ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے، لازم ہونے کے لیے 5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد چیز۔ وہ کچھ بھی ہو جو سال میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوئی، وہ ضرورت سے زائد ہے۔ وہ پلاٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ صوفہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بستر بھی ہو سکتے ہیں، وہ برتن بھی ہو سکتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو ضرورت سے زائد ہے۔ ان میں سے چند ایک یا 5 کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے 10 ذی الحجہ کی رات، تو ایسے مرد اور عورت کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ نہیں کرے گا تو آپ نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔